وہ حماس نے اپنے ملک سے دشمن کو بے دخل کرنے کے لیے داغے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم کی ابتدا پڑ چکی ہے۔ بالکل آپ کا یہ تجزیہ یا اندازہ درست ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو تیسری جنگ عظیم کی ابتدا آپ نے دیکھا، یوکرین وار، رشیا وار جو چل رہی ہے، روس کے صدر نے کھل کے دھمکی دی ہے کہ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی نہ کرے۔ چین فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کاز کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں جا سکتے ہیں۔ اسرائیل کو ہم نے نہیں تسلیم کیا، اور آج یہودی لابی کا رونا یہی ہے کہ تم نے اگر مسجد اقصی کی توہین ختم نہ کی اور بند نہ کی اور معصوم فلسطینیوں کا خون تم یوں ہی بہاتے رہے تو خدا کی قسم میں تم پہ ایک آپریشن لانچ کروں گا۔ اگر عرب کھڑے ہوتے تو آج مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے جاتی۔ کیوں نہیں ہم اسرائیل کو چھٹی کا دودھ یاد دلا سکتے؟ ان حالات میں جہاد فرض ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے فلسطین، اور فلسطین کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے انتہائی محترم میرے پیارے بھائی آفتاب نذیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آفتاب بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، کیسے ہیں آپ؟ دعائیں۔ آفتاب بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم اس کو کور کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو ابھی جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے وہ فلسطین کا چل رہا ہے۔ تو فلسطین کا مسئلہ ہے کیا؟ فلسطین کا مسئلہ کرسٹل کلیئر ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں یا جنرل اسمبلی کی قراردادیں ہیں، ان کے تناظر میں دیکھا جائے تو فلسطینیوں کو حق خود ارادیت حاصل ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 1948 سے یہ صہیونی ریاست کا قیام ہوا ہے اسرائیل کا، لیکن اس سے پہلے 1917 نومبر میں جب اعلان بالفور، جسے بالفور ڈکلیریشن کہتے ہیں، وہ ہوا تھا، تو اس میں تو کھل کر شاہ برطانیہ کی طرف سے بتا دیا گیا تھا کہ بھائی آپ کو مبارک ہو ایک صہیونی ریاست کے قیام کا۔ اچھا، یہاں ایک چیز یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ صہیونیت اور یہودیت الگ الگ ہے۔ اچھا، آج کی تاریخ میں بھی مولانا ابو بکر صاحب، آج کی تاریخ میں بھی امریکہ کے اندر امریکی یہودیوں نے فلسطینی مسلمانوں کے حق میں مظاہرے کیے ہیں، جسے مغرب کوریج۔ یہ آپ یہودیوں کا کہہ رہے ہیں؟ جی، امریکہ کے اندر یہودیوں نے، دیکھیں زائنسٹ جو صہیونیت ہے یہ ایک ذہن ہے، جیسے ہمارے ہاں خوارج ہیں مسلمانوں میں، ایک ذہنیت ہے کہ جو قتل و غارت گری، جو کہتے ہیں کہ ہم ہی دنیا میں بس ہماری ہی چلے اور کوئی نہ ہو، اور تشدد اور یہ سب ان کو ایک ذہنیت ہے۔ تو صہیونیت الگ چیز ہے، یہودیت الگ چیز ہے، اس میں فرق بہرحال ہونا چاہیے۔ تو یہودی خود تل ملا اٹھے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج ویسٹ بینک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، آج اسرائیل کے اندر سے فلسطین کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھائی ظلم بند کرو غزہ پہ۔ اچھا، یہ ویسے ہی یہ سب نہیں ہوا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ فلسطین کا مسئلہ ایک جبر ہے جو ایک قوم پر ڈھایا گیا۔ اس کے اندر پوری دنیا کے اندر سے جو شیطانی قوتیں ہیں یا صہیونی لابی ہے وہ اکٹھی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آسٹریا میں ایک تھا، اس نے صہیونی ریاست کے قیام پر باقاعدہ ایک یہودی ریاست کے نام سے کتاب بھی لکھی، اس کا ترجمہ شاید اردو زبان میں ابھی تک نہیں آیا، لیکن اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فلسطین کے اوپر دو جگہوں کا انہوں نے آئیڈیا دیا تھا، ایک ارجنٹینا کا اور ایک فلسطین کا، کہ یہودیوں کی آباد کاری کہاں کی جائے۔ اب جب ارجنٹینا کا انہوں نے موسم کے اعتبار سے سب کچھ انہیں سوٹ بھی کر رہا تھا، لیکن فلسطین کے بارے میں چونکہ بیت المقدس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یار وہیں جا کر آباد ہوتے ہیں۔ پھر یہاں ان کی ہجرت اور پھر باقاعدہ فنڈنگ، بالخصوص برطانوی فنڈنگ۔ آپ میں بتاتا چلوں، لوگ امریکہ کرتے ہیں، جتنا
اسرائیل کی پشت پناہی برطانوی سامراج نے کی ہے. اچھا. اتنی دنیا میں کسی نے نہیں کی. اور وہ جو ایک شارکس ہیں جو پوری دنیا کے نظام کو، خواہ وہ بینکنگ سسٹم ہے، انشورنس کا سسٹم ہے، مالیاتی نظام ہے، سب کچھ، تو وہ سب یہودی، اور وہ یہودی صہیونی ذہن کے ہیں. اچھا. یہ وہ صہیونیت ہے جس کا آپ تذکرہ کر چکے. جی جس کا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بتلا رہا ہوں کہ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی ہر اس جگہ پہ جس میں معدنیات ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت گیس کے جتنے ذخائر اور منرلز جتنے فلسطین میں ہیں، اور یہ غزہ کی پٹی کے نیچے، اتنی دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. اچھا. تو یہ سب وہی تگ و دو ہے کہ اپنا 2000 سال پرانا ایک مذہب نکال کے لیا ہے کہ ہماری زمین ہے. اور اس پہ تو جنرل اسمبلی کی قراردادیں بھی ہیں، اقوام متحدہ میں اس پہ باقاعدہ بات ہو چکی ہے، حق خود ارادیت. تو فلسطین کا مسئلہ تو بالکل صاف اور واضح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلمانوں کی زمین ہے، دوسرے گھسپیٹھیے ہیں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور اب وہ ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں. یہی مسئلہ ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو حماس نے ان کے اوپر 5000 جو میزائل فائر کیے ہیں، اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان؟ مولانا ابوبکر صاحب، حماس نے جو 5000 میزائل داغے ہیں نا جی، وہ حماس نے اپنے ملک سے دشمن کو بے دخل کرنے کے لیے داغے ہیں. اچھا. دیکھیے نا، صہیونی فلسطین میں آئے ہوئے ہیں. فلسطینی کہیں نہیں گئے، کسی کی زمین پہ حملہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں، یا آج یہ میں آپ کے اسٹوڈیو میں ہوں، آپ کے اسٹوڈیو میں کوئی گھسپیٹیا آ جائے تو ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں نا. بالکل رکھتے ہیں. اور جنرل اسمبلی کی قرارداد نمبر 3314 انہیں یہ حق خود ارادیت دیتی ہے. اچھا. جنرل اسمبلی کی ایک اور قرارداد ہے غالباً 3743 اس میں باقاعدہ انہیں مسلح جد و جہد کا اختیار دیا گیا ہے کہ فلسطینی اپنے دفاع کے لیے، اپنے حق کے حصول کے لیے اسلحہ بھی اٹھا سکتے ہیں. تو جنرل اسمبلی کی قراردادیں آپ کو یہ حق دے رہی ہیں. کوئی بھی دنیا کا انسان اگر اسے کوئی مارنے آ جائے تو اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. اچھا، میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم کی ابتدا پڑ چکی ہے. بالکل آپ کا یہ تجزیہ، یہ اندازہ درست ہے. پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں یہ 12-14 سے لے کے 19 تک یہ سارا اسرائیلی ریاست کے قیام کی جو تگ و دو، اور یہ اعلان یہ خط لکھا تھا بالفور، اور سب وائز مین جو بعد میں صدر بھی بنا اسرائیل کا، تو یہ ساری جو کوششیں کاوشیں ہوئی پہلی جنگ عظیم کے، کیوں؟ وجہ خلافت عثمانیہ کا سقوط تھا، اور اس کے نتیجے میں جن نے جرمنوں کا ساتھ دیا تھا ان کے ساتھ برطانیہ نے کیا کیا. تو اب برطانیہ نے فلسطینیوں کو سبق سکھانا تھا، اور اس نے اپنے جو بھی پیڈ یا اس کے پالتو تھے بھیجے، آہستہ آہستہ قبضہ شروع کیا. وہ پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں جس ریاست کا، جس صہیونی ریاست کا قیام ہوا تھا، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو تیسری جنگ عظیم کی ابتدا آپ نے دیکھا، یوکرین وار، رشیا وار جو چل رہی ہے. اچھا، یہاں آپ کو ایک اور نقطہ بھی بتاتا جی کہ ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی دانشور، سو کالڈ لبرلز، مفکرین، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ کا فلسطین سے کیا لینا دینا، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. ہاں، یہ تو میں سوال آپ سے کرنے والا تھا کہ پاکستان کا فلسطین کے ساتھ کیا رشتہ ہے، تعلق کیا ہے؟ ایک تو لا الہ الا اللہ وہ تو ہے. تو اکثر ہمیں کہتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ساری دنیا آج یوکرین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، پورا مغرب جو یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے، یہ کس وجہ سے کھڑا ہے؟ کہ کیا ان کے پاس کوئی لاجک، کوئی دلیل ہے کہ ہم کیوں کھڑے ہیں؟ وہ انسانیت اور ہیومینیٹیرین بیسس پہ کھڑے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، تو آپ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں ہیومینیٹیرین بیسس پہ، ہم فلسطین کی مسلمان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے انسانی بنیادوں پہ. کیوں بھائی؟ مطلب یہ ڈبل اسٹینڈرڈز ہمارے پاکستان میں ہر چیز آپ کو پتہ ہے نقل سے بھی گئی گزری ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں کا ہمارا دانشور بھی ہمیں بدقسمتی سے ایسا ہی ملا ہے کہ جو اللہ معاف کرے کہ اس کے ڈبل اسٹینڈرڈز بھی، اس کے لیے شاید یہ لفظ کم ہے کہ وہ جناب اس کو یہ نظر نہیں آتا
کہ وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے، ان پر کیا بیت رہی ہے، ان پر کیا گزر رہی ہے، اسے بس یہ نظر آتا ہے کہ ہم ساتھ کیوں کھڑے، یہاں سے آواز نہ بلند کی جائے. بھائی آواز کیوں نہ بلند کی جائے؟ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور فلسطین ہمارا، اس کے اندر مسجد اقصی ہے جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ٹھیک ہے، تو مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے وہ، اور تمام انبیاء کی قیامگاہ ہے. تو اب چند وہ جو 67 الفاظ تھے، خونی الفاظ اعلان بالفور کے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے ان نہتے فلسطینیوں پر آپ کا حق تسلیم کر لیں؟ آپ کے ان چند الفاظ اور ان حروف کی وجہ سے ہم یہ مان لیں کہ یہ فلسطین صہیونیوں کا ہے؟ کیوں؟ ایسا نہیں ہے. ہمارا فلسطین ہمارے مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا اس پہ حق ہے، اور مسلمان ہی اس کے وارث ہیں، قانونی بھی روحانی بھی. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف، تیسری جنگ عظیم. اس سوال کو آپ نے ماشاءاللہ بہت مختصر الفاظ میں کیا، لیکن میں تھوڑا سا کھولوں گا. اگر آپ آج کے اعلان کو دیکھیے تو روس کے صدر نے کھل کر امریکہ کو دھمکی دے دی ہے. ابھی کچھ دیر قبل، جی میں ابھی خبریں دیکھ رہا تھا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر پہلے، ایک آدھا گھنٹہ پہلے روس کے صدر نے کھل کے دھمکی دی ہے کہ امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی نہ کرے. اچھا. چین فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. اچھا. یہ ایک جو بلاک بن رہا ہے، یہ جو ایک اتحاد الائنس بن رہا ہے، اور دنیا جو دو واضح بلاکوں میں تقسیم ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے کہ فلسطین میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے. جو کچھ آنے والے دنوں میں، اب جیسے کہ آفتاب بھائی، یہ جو آپ نے بات کی کہ فلسطین کا حق میں چین کھڑا ہو چکا ہے، فلسطین کے حق میں روس کھڑا ہو چکا ہے، آپ نے ابھی بیان تذکرہ کیا، پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کاز کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور میں گو کہ ہمارے یہ عبوری وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، لیکن بڑا بلنٹ قسم کا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں، اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں انہیں داد دینی چاہیے کہ ایک عبوری وزیر اعظم کا ایسا اسٹانس. مجھے خوشی ہوتی ہے جب بھی میں اپنے سبز پاسپورٹ پہ سفر کرتا ہوں کہ پوری دنیا کہ جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، پوری دنیا جو اسرائیلی مظالم میں اور وحشیانہ تشدد میں اس کی پارٹنر ہے، الحمدللہ دنیا میں ایک ارض پاک، ایک خطہ ایسا ہے. عربوں نے بھی تسلیم کر لیا، عجم نے بھی تقسیم کر لیا، لیکن میرے سبز ہلالی پرچم کو سلام، میرے اس سبز پاسپورٹ کو سلام کہ میرے پاسپورٹ کے اوپر جلی حروف میں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے ہر ملک میں جا سکتے ہیں. اسرائیل کو ہم نے نہیں تسلیم کیا، اور آج یہودی لابی کا رونا یہی ہے. ہم کتنی پاکستان کی کیا اسٹریٹ، ایک چھوٹا سا ملک ہے نا، بالکل ایسے دنیا کے دیگر کتنے 200-250 ممالک میں آپ دیکھیں پاکستان کی کیا ہے، لیکن اسرائیل کو پاکستان ہی سے جناب. اور مزے کی بات ایک اور بتاؤں، یہ جو ابھی 5000 میزائل داغنے کی آپ نے بات فرمائی، محمد الضیف جنہوں نے یہ سارا کیا، ضیف دوست کو کہتے ہیں، ان کا نام تو کچھ اور ہے، دیاب المصری، لیکن یہ جو حماس کے یہ کمانڈر ہیں، انہوں نے 7 اکتوبر کو جو ریڈیو پہ پیغام نشر کیا اور جس میں اسرائیل کو وارننگ دی کہ تم نے اگر مسجد اقصی کی توہین ختم نہ کی اور بند نہ کی اور معصوم فلسطینیوں کا خون تم یوں ہی بہاتے رہے تو خدا کی قسم میں تم پہ ایک آپریشن لانچ کروں گا. یہ جو اقصی فلڈ کے نام سے یہ جو طوفان الاقصی جو بھی آپریشن لانچ ہوا ہے، اس کی وارننگ 7 اکتوبر کو دے چکے تھے. تو اس وارننگ کے اندر انہوں نے پاکستان کو مخاطب کر کے کہا کہ پاکستانی مسلمانوں کو فلسطینیوں کے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ پاکستان عالمی منظرنامے میں کیا حیثیت رکھتا ہے کہ حماس کے لیڈر اور کمانڈر جو اتنا بڑا آپریشن لانچ کر رہے ہیں اور یوں ابابیل کی طرح اتر رہے ہیں اور پورا گھس کے ان کو مار رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستانی مسلمانوں کو اپنا اسٹانس لینا ہوگا، اپنی سٹینڈنگ ہمارے ساتھ شو کرنی ہوگی. اور پاکستانی مسلمانوں نے الحمدللہ اور بحیثیت ملک پاکستان نے اس کا رسپانس بھی دیا اور کھڑا بھی ہے. الحمدللہ. آفتاب بھائی، آپ نے ابھی بات کی کہ عرب تسلیم کر چکے ہیں تقریباً. عرب کہاں پر کھڑے ہیں فلسطین کے حق میں؟ عربوں سے تو اب کیا سر، اگر عرب کھڑے ہوتے تو آج مسجد اقصی ہمارے ہاتھ سے جاتی.
بالکل نہ چاہتے. اگر عرب کھڑے ہوتے, اور عرب میں کیا کہوں, اب اپنا پیٹ ننگا ہوگا, اگر عرب ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا میرے بھائی. وہاں آپ دیکھیں اردن ہے, شام ہے, مصر ہے, لبنان ہے, یہ سب ممالک نے, اب جو گولان کی پہاڑیاں شام کے پاس تھی نا جی, سن 67 میں آئی ہیں نا واپس, اسرائیل نے قبضہ کی ہیں. تو بھائی سن 67 تک, پھر اس کے بعد جب انہوں نے قبضہ کیا تو پھر بشار کی حکومت تھی. عرب ہی نہیں رہے نا جی. عرب اگر کھڑے ہوتے, اور عرب ہی اگر صرف اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیں, اور عرب اگر چاہیں تو اتو سا اسرائیل ہے, چاروں طرف عرب ممالک ہیں. آپ اگر نقشے میں دیکھیں تو چاروں طرف مسلمان ممالک ہیں. کیوں نہیں ہم اسرائیل کو چھٹی کا دودھ یاد دلا سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں, عرب بھول بیٹھے ہیں کہ وہ عرب ہے. اچھا آفتاب بھائی, آپ کی بات کو میں کٹ کر رہا ہوں, آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہ موجودہ حالات جو ہے, ان حالات میں جہاد فرض ہو چکا ہے؟ دیکھیے جی, یہ تو آپ کسی عالم یا مفتی سے پوچھئے, وہی فتویٰ دیں گے. اور اس قسم کے فتاوی جو ہے وہ اگر بحیثیت ریاست حکومت پاکستان کی طرف سے ہوں, اور ریاست پاکستان اس میں اپنا ایک موقف دے کہ پاکستانی مسلمانوں پہ جہاد فرض ہے یا نہیں, یہ تو جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے اور علماء کرام ہیں اس میں وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ فلسطین کے دفاع کے لیے مسلمانوں پہ, اور پھر امت مسلمہ کے لیے, اور پھر پاکستانی مسلمانوں کے لیے کیا احکامات ہیں, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور کس قسم کا ہمارا کنٹریبیوشن ہونی چاہیے, ہماری کیا ذمہ داریاں یا کیا رسپانسبلٹیز ہیں. یہ تو بحیثیت ریاست ہمیں ریاست ہی بتا سکتی ہے. اگر ریاست ہی اعلان کر دیتی جہاد فرض ہو چکا ہے تو کہاں ہوں گے ہم انشاءاللہ غزہ کی پٹی میں ہوں گے. پھر یہ جو خان یونس کے مہاجر کیمپ سے نکلا ہوا محمد الضیف ہے, یہ محمد الضیف کے ساتھ جو ہے محمد ابو بکر بھی ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہندوستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, جی, اس کا اور اسرائیل کا کیا گٹھ جوڑ ہے؟ ہندوستان اسرائیل گٹھ جوڑ نہیں تو ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے بھائی. اچھا جی, ہماری اگر آپ دیکھیے کہ اس وقت جتنے بھی مسائل ہیں, ان تمام مسائل کی جڑ پاکستان کے اندر, خواہ وہ بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کی تحریک ہو, یا پاکستان میں خودکش حملے ہوں, یا پاکستان کی مساجد میں, امام بارگاہوں میں, یا سینما میں, یا تفریحی مقامات یا پارکوں میں بم دھماکے ہوں, اس سب کے پیچھے راہ ہوتی ہے. سندھ کے اندر سپریشن کی تحریکوں ہوں, ان کے پیچھے راہ ہوتی ہے. اچھا, راہ کو یہ ساری ٹیکنیکل سپورٹ یا اس کو لاجسٹک سپورٹ تو وایا ایران اسے فراہم کی جاتی ہے, لیکن تربیت اسے ہمیشہ اسرائیل سے ملتی ہے. اچھا. آج بھی را اور موساد کا جوائنٹ وینچر چل رہا ہے, بلکہ اس دفعہ تو یہ ہمارے ابابیلوں نے ماشاءاللہ فلسطین کے حماس والوں نے بتا دیا, اور ان کی ساری جاسوسی اور ٹیکنالوجی کے آلات دھرے کے دھرے رہ گئے کہ جناب وہ فضا میں ان میزائلوں کو اڑا دیں گے, فلاں کریں گے, ڈھمکاں کریں گے. وہ تو الحمدللہ سب ان کی جو ہے تیاریاں پانچا کر کے رکھ دی اس کا. لیکن جو اسرائیل کی موساد ہے ایجنسی, وہ راہ کو تربیت دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کافی چل رہا ہے کہ بہت سارے بھارتی اداکار اس وقت اسرائیل کے اندر, تل اویو کے اندر موجود ہیں. اچھا. اور وہ وہاں جاتے ہیں, ان کی فلمیں جو ہے شوٹنگ وہاں ہوتی ہیں بالی ووڈ کی. اور اسرائیل اور ہندوستان کے تعلقات تو روز اول ہی سے اچھے ہیں, اور اسرائیل اور ہندوستان بھائی بھائی ہیں. تو ان کا جو تیسرا شیطان, 3 شیطان ہے نا جی, جو تیسرا شیطان ہے وہ جو ان کا ابا ہے, وہ ان دونوں کو سپورٹ کرتا ہے. اور یہ آپ کے سامنے ابھی جو موجودہ حالات بن رہے ہیں, اس میں انڈین اور اسرائیلی گٹھ جوڑ ننگا ہو کے سامنے آ چکے ہیں. اچھا, بالکل کھل کے, کیونکہ اس وقت جو برطانوی غالباً وزیر اعظم ہیں وہ بھی ایک ہندوستانی ہیں. انہوں نے بھی آئی اسٹینڈ ود اسرائیل کا جو ہے جناب ٹویٹ بھی کی کل. اچھا. اور بڑا کھل کے پرچم بھی اسرائیل کا لہرایا. ارے 70 سال سے 7 دہائیوں سے معصوم نہتے فلسطینیوں کے ساتھ کہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, اور جو ہے ان کی خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں, ان کے معصوم بچے ذبح کیے گئے ہیں. ان بچوں کے لیے تو کبھی تم نے نہیں کہا, کوئی ٹویٹ نہیں کی. اور آج جب انہوں نے
اپنا حق ہے خود ارادیت، جسے جنرل اسمبلی کی قراردادیں بھی مانتی ہیں اور اقوام متحدہ بھی تسلیم کرتی ہے. جنیوا کنونشن 1948 اس میں بھی باقاعدہ یہ ہے کہ آرمڈ کنفلکٹ جو مسلحہ جد و جہد ہے وہ بھی کرنے کا حق ہے. اس کے باوجود آپ نے جناب اسرائیل کے ساتھ اسٹینڈنگ اپنی شو کر دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ کو کیا فلسطینی مسلمان انسان کے بچے نظر نہیں آتے؟ تو اسرائیلی اور ہندوستانی گٹھ جوڑ روز اول سے ہے. کیوں کہ ایک بہرحال پھر زیادہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے اسے یہیں روکتے ہیں. یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ الکفر ملت واحدہ. ہم مسلمانوں کو دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آخری سوال آپ سے. مجھے آپ نے پہلے تو آپ مولانا پوڈ کاسٹ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے فلسطین کے بارے میں، ہماری کیا سوچ اور کیا کرنا چاہیے. لیکن اس کے اندر ایک سوال ہے میرا. اقوام متحدہ جو ہے وہ جو قرارداد انہوں نے منظور کی ہے، کیا اس قرارداد کے اندر مسلح جو ہے جی یہ صحیح ہے؟ جی اس کے الفاظ ہیں یہ، کیونکہ آپ نے 2-3 دفعہ الفاظ بولا. 37/43 آپ نے 2-3 دفعہ ہماری کی جنرل اسمبلی کی قرارداد. یہ آصف محمود صاحب ہے، بڑے مشہور رائٹر ہیں، انہوں نے نکالی ہے اور انہوں نے باقاعدہ ریفرنس دیا ہے اس کا کہ 37/43 یہ قرارداد جو ہے یہ حق خود ارادیت تو دیتی ہی ہے، مسلحہ جد و جہد کا بھی جواز فراہم کرتی ہے اور اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے اچھا کہ وہ مسلحہ جد و جہد یا مسلحہ مزاحمت کر سکتے ہیں. پھر تو ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے کسی کو بھی. یہ کیوں ڈنڈورے پیٹتے جا رہے ہیں؟ تو نہیں پیٹنا چاہیے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ منافقوں سے ہمارا پالا پڑا ہے. الکفر ملت واحدہ، پوری جو کفرستان ہے وہ ایک ہے. مسلمان جو ہے وہ بیچارے، ہم تو اپنے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے نا. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم مار کھاؤ اور رو بھی نہ. بالکل ایسا. ہماری مثال تو اب یہ ہو چکی ہے کہ ہم مار بھی کھائیں اور ہم روئیں بھی نہ. ہمارے ناظرین کی نظر کر دیں کہ ہمیں فلسطین کے بارے میں کیا. سب سے پہلے تو دعا کرنی چاہیے، جو اس وقت تقریباً امت اسی پہ چل رہی ہے. دعا پہ ٹھیک ہے جی. تو دعائیں کریں. اپنے بچوں کو بتائیں کہ فلسطین کاز ہے کیا. اپنے بچوں کو بتائیں کہ مسجد اقصی ہے کیا. اپنی اس جنریشن کو بالخصوص ہمارے معلوم ہونا چاہیے کہ صہیونیت کیا ہے، صہیونی لابی کیا ہے. ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں، وہ بھی ایک آسمانی مذہب ہے، خواہ یہودیت ہو نصرانیت ہو. ہم کہتے ہیں ہمارا مذہب حق پہ ہے، اس پہ ہم دلیل سے بات کرتے ہیں. ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہمارے پاس احادیث ہے. ہم کسی پر جبر نہیں کرتے، ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کراتے. ہم یہ کہتے ہیں گالی اور گولی کا کلچر ختم ہونا چاہیے. یہ جو دھونس دھمکی گالی گولی یہ چیز فتنے اور فساد کا باعث ہوتی ہے. تو ہمارے بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین کاز کیا ہے، فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع ہے یہ کہاں سے شروع ہوا، صہیونی لابی کی پشت پناہی کون کر رہے ہیں، صہیونیت کام کس طرح سے کر رہی ہے، اس کی جڑیں کن کن ممالک میں ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ یہودی ایران میں پائے جاتے ہیں. بالکل. اس کی جڑیں کہاں تک ہیں، یہ کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں. ان کے منصوبے صدیوں پہ مشتمل ہوتے ہیں اور یہ پوری صدی کے پلان لے کر کسی بھی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی بھی تحاریک ہیں، حماس ہو، فتح ہو، یاسر عرفات کون تھے، شیخ احمد یاسین کون تھے، یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے. اگر ہماری جنریشن کو یہ باتیں، یہ چیزیں، یہ اصطلاحات، یہ تواریخ، یہ ریفرنسز پتہ ہوں گے، انہیں معلوم ہوگا کہ مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے واپس اپنے قبضے میں لی. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے آپ دیکھیں کس طریقے سے. اور میں تو یہ جو دنیا میں عالمی دنیا میں یہودی ہیں اور پاکستان میں بھی چونکہ یہودی ہیں، میری اس سے بات چیت بھی ہوئی تھی جب وہ ابھی اسرائیل وزٹ پہ گیا تھا، تو میں نے اسے دعوت دی تھی کہ آپ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، مکالمہ کرو، بات کرو. میری اس سے چیٹنگ ہوئی اور اس نے مجھے جواب دیا کراچی کے ہیں کہ میں آؤں گا، میں آپ کے ساتھ بات چیت بھی کروں گا. ہم انشاءاللہ فلسطین اسرائیل ایشو پہ مل کر ڈسکشن بھی کریں گے کہ ہمارے کیا خدشات ہیں اور آپ حضرات کے کیا خدشات ہیں. تو میں یہودیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صہیونی لابی آپ کی بھی دشمن ہے، یہ صہیونی ذہنیت آپ کی بھی دشمن ہے. خدارا آپ بھی اپنے دشمن کو پہچانیے. یہ جتنے ہم مسلمانوں کے دشمن ہیں اتنے ہی یہودیت کے بھی دشمن ہیں. تو گالی گولی
گستاخی، تبرہ، تشدد، یہ کہیں بھی کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا سوائے رافضیت اور صہیونیت کے۔ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں جو ہے باپ بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، اور وہی سب یہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ان سے متعلق بتائیں، انشاءاللہ جب بچوں کو آگاہی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل وہ فلسطین کاز کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ ہمارے ہاں کسی بھی کاز کے لیے کوئی بھی کام کرنے کا مقصد یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہیں چندہ دیں۔ یہ چندوں والی گیم اب نہیں رہی، بات چندوں سے آگے بڑھ چکی ہے۔ بات نظریاتی اور فکری تربیت اور بنیادی اساس جو ہے وہ ہماری اسے ہٹ کر چکے ہیں۔ تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا ہے، روس کود چکا ہے، چین کود چکا ہے، بڑے بڑے ممالک اس جنگ میں آ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کچھ لوگ کریڈٹ لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ جناب وہاں آپ دیکھ لیں حماس ہے کیا، حماس کی تاریخ دیکھ لیں، شیخ احمد یاسین صاحب سے لے کر اور ابھی یہ جو قسام بریگیڈ ہے اس کو دیکھ لیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ الحمدللہ اس کی باغ جو ہے اہل تسنن کے پاس ہے۔ خالد مشل کو دیکھ لیں وہ کون ہے، لیکن کریڈٹ جو ہے وہ حزب الشیطان لے کے جانا چاہ رہی ہے کہ جی ہم نے کیا۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، جو کیا فلسطین کے مسلمانوں نے کیا ہے، مسلمانوں کی تحریک ہے، مسلمانوں نے مزاحمت کی ہے، اور مسلمان ہی انشاءاللہ اقصیٰ کو واپس لیں گے اور مسلمانوں ہی کا اس پہ حق ہوگا۔ کوئی اس تحریک کو ہائی جیک کرنے کی، خواہ وہ کوئی ملک ہے، خواہ وہ کوئی حزب الشیطان ہے، خواہ وہ کوئی لبنان میں بیٹھا جو ہے نصر اللہ ہے، یا وہ ایران میں بیٹھا خامنائی ہے، وہ اس تحریک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ تحریک مسلمانوں کی ہے اور مسلمان ہی انشاءاللہ اقصیٰ کو واپس حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا اور آپ نے جانا اور انتہائی مفید باتیں آپ تک پہنچیں فلسطین کے بارے میں۔ اسرائیل فلسطین جو تنازع ہے وہ صحیح معنوں میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا اور اپنے بچوں کو ضرور فلسطین کی اہمیت بتائیے گا، اور فلسطین مسلمانوں کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے، تو اس کے اوپر ضرور اپنے بچوں کو آگاہی دیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اگر ریاست پاکستان نے جہاد کا اعلان کیا تو جس طرح آفتاب بھائی نذیر نے مجھے کہا ہے، انشاءاللہ العزیز مجھے بھی آپ غزہ پٹی پر پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔